جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہے نا دوسرے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ دین کے طبقے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اس کا بچہ حافظ بنے، عالم بنے، اور جو ہے نا حفظ کرتے ہوئے قرآن مجید کو آخر میں قیامت کے دن 10 لوگوں کی سفارش کرے۔ اکثر ہم اپنے والدین کے منہ سے سنتے ہیں، بھائی تم نے حفظ کر لیا، اب تم نے جو ہے نا ہماری سفارش کرنی ہے۔ تو ایک ایسے ہمارے ساتھ ایک عالم دین موجود ہیں کہ جو کہ کافی عرصے سے قرآن مجید میں حفظ کی کلاس میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہے، تو لہٰذا ان سے ہم ان تجربات کے بارے میں پوچھیں گے کہ جو والدین کو سیکھنے چاہیے اور بچوں پر اپلائی کرنے چاہیے، جس کے ذریعے ان کے بچوں کا حفظ بھی جلدی ہو اور جس کے ذریعے ان کی خواہش بھی پوری ہو۔ تو اس کے ساتھ تمام باتیں جانیں گے، اور تمام باتیں جاننے کے بعد جو ہے اور بھی باتیں بہت سی ان کے سامنے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں حضرت کا تعارف کرا دوں، یہ ہیں حضرت مولانا قاری انس صاحب، جن کا تعلق ہے اسلام آباد سے، اور جو کہ مدرسہ انس بن نظر میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا اور بھی بہت سے امور کی طرف جو ہے نا ان کی توجہ رہتی ہے، اور الحمدللہ ان کا مدرسہ جو ہے نا کافی زیادہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہماری اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے مدرسے میں ضرور ترقی دے۔ تو بہرحال ان کے چند سوالات کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس بہت اہم پوائنٹ پر جو ہے نا ہم نے گفتگو کا موقع دیا۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، کیونکہ اصل میں اب جو وقت ہے نا، بسا اوقات ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ ویڈیو نہیں ہونی چاہیے، تصویر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہماری اگر کوئی ایک حرکت بھی ہوتی ہے کسی ایسے علاقے میں، اگر وہ گاؤں میں پہنچ کیوں جاتی ہے، اس وجہ سے سوشل میڈیا کا بالکل ایسے ہی ہے، اس لیے اچھائی کے لیے آج آپ یہ جو ایک پلیٹ فارم جو آپ نے کیا ہے، جی جی، اس کی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم اگر چھوٹی سی اچھائی بھی، اگر چھوٹی سی حدیث بھی بیان کرتے ہیں، وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے۔ بے شک، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں ترقی عطا فرمائے، آمین، اور آپ کے ہر اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبولیت کے درجے پر پہنچائے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ حضرت نے ہمارا بھی بیچ میں تھوڑا سا تعارف کرا دیا۔ اب میں سب سے پہلے حضرت سے جو سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت اپنے مدرسے کا تھوڑا سا تعارف کرائیں، اور ان میں مجموعی طور پر طلباء کی کتنی تعداد ہے؟ جی ہمارا مدرسہ انس بن نظر جامع مسجد عائشہ صدیقہ، یہ بارہ اسلام آباد میں ہے۔ اس میں ہمارے پاس حفظ کی 3 کلاسیں ہیں، حفظ کے بچے تقریباً 80+ ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یہ کہ نازلے کی بھی 3 کلاسیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کلاس کے لیے 30 یا 30+ بچے ہیں ماشاء اللہ، تو ہر ایک کلاس کے لیے علیحدہ ٹیچر ہے۔ یہ ہماری نازلے کی 3 کلاسیں اور 3 حفظ کی کلاسیں ہیں، ماشاء اللہ، مطلب 150+ کہہ لیں آپ۔ یہ ماشاء اللہ جو ہے نا 150+ تعداد ہے حفظ کے بچوں کی۔ اچھا، یہ حضرت نے جو ہے نا اپنے مدرسے کا تھوڑا سا تعارف کرایا کہ 150+ بچے ہیں، اور ماشاء اللہ اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان میں ان کا مدرسہ ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ حضرت دیکھیں باقی صوبوں میں مدرسہ بنانا کھولنا وہ آسان ہے بنسبت اسلام آباد کے، جیسا کہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں، تو آپ بس یہ بتا دیں کہ اسلام آباد میں مدرسہ کھولنے کے کیا چیلنجز درپیش ہیں انسان کو؟ چیلنج یہی ہے کہ بندہ مدرسے کی جو عمارت ہے، مدرسہ ہے، اس کو رجسٹریشن کرا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ قانونی طریقے سے جو ہے نا قانونی طریقہ اپنانا چاہیے، کیونکہ ہم اگر ایک جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پر ہم ہر ایک قانون کو فالو کر کے چلیں گے، بالکل، ہمیں بھی دقت پیش نہیں آئے گی، بے شک ایسے ہی ہمارے ہے، پڑھنے میں پڑھانے میں آسانی پیش ہوگی، ہمارے بچے بھی اچھے طریقے سے پڑھ تو یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر قانون کا راستہ اختیار کرتے اس کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا، تیسرے نمبر پر ایک جو اہم سوال ہے جو کہ تقریباً ہر مدرسے سے تعلق رکھنے والے کو پیش آتا ہے کہ مدرسے کے خادم ہونے کی وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ فکر تو ہر ایک چیز کی ہوتی ہے، خاص کر کے میری جو اپنے ذاتی طور پر جو ہے، میں کہتا ہوں کہ مدرسہ اگر ہم نے چلانا ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو اپنی امانت داری ہونی چاہیے، یعنی ٹھیک سب سے پہلے کہ آپ کا اگر کسی کے پاس 1 روپیہ پہنچتا ہے، 1000 روپیہ پہنچتا ہے، کہ وہ جس چیز کے لیے جس وجہ سے دیا گیا اس کو اس کے حق تک پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس بچہ کیوں آیا ہے، صرف یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ بچہ کس لیے آیا، پڑھنے کے لیے۔ باقی ہم اگر یہ دیکھیں کہ یہ اعلیٰ نسل کا ہے یا یہ اس کے والد صاحب فلاں کا بیٹے کا ہے، یہ چیز اگر آپ رکھیں گے تو آپ ادارے کو نہیں چلا سکتے جس چیز پہ چلانا کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارہ چلانا چاہتا ہے یا کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 بچہ بیٹھا ہے
یا 10 بچے بیٹھ, سب بچے ایک ہی لائن میں بیٹھے ہیں تو ایک ہی جیسے ہونے چاہیے. سبحان اللہ, یعنی کہ مساوات ہونی چاہیے. یہ بڑی بہترین بات کی کہ کسی کو جو ہے نا زیادہ پروٹوکول نہیں دینا, تو درمیان سے چلیں گے انشاءاللہ جو ہے نا برکتوں کی بہار علی ہے. ہمارے تقریباً تمام مدارس میں یہی بات ہے کہ بندہ ساتھ بیٹھا تو امیر غریبی کا پتہ نہیں لگتا, تو لہٰذا مدرسہ چلانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے مساوات کو قائم رکھنا ہے. بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ حفظ کے بچے کو ہم داخل کرتے ہیں, 3 سال لگا دیتے ہیں قاری صاحب, تو وقت ضائع ہوتا ہے, اسکول کی تعلیم جو ہے نا وہ بچہ حاصل نہیں کر سکتا. آپ کے مدرسے میں کیا عصری تعلیم کا انتظام ہے یا نہیں؟ جی ہمارے مدرسے میں عصری تعلیم کا نظام ہے. ہم نے کیونکہ بچوں کو مطلب اتنا ٹائم ہمارے پاس ٹیچر آتے ہیں دو ٹیچر آتے ہیں, اس میں ہمارے پاس ہم نے بچوں کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیتے ہیں, اس وجہ سے کہ بچے, پہلی بات یہ کہ ہم بچہ وہ لیتے ہیں کہ جو 5 پاس کیا ہو, یعنی کہ 5 کلاس سے پڑھی ہوئی ہو. اس کی وجہ کیا ہے, اکثر والدین ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ بچہ 5 پاس کیوں لیتے ہیں, اکثر والدین کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ایسے بچے کو کیوں نہیں لیتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کا مستقبل بنانا ہوتا ہے. ہمارے پاس کل پھر ہم نے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایسا یہ بچہ آپ کے پاس پڑھا ہے ابھی اور کوئی کام نہیں کرتا. وجہ کیا ہوتی ہے, ہمارے پاس بچہ آتا ہے 5-6 سال کی عمر میں, ہو سکتا ہے بچہ ذہین ہو, تو اب الحمدللہ میرے پاس کچھ بچے نے پیچھے 8 ماہ میں حفظ کیا ہے الحمدللہ. اس کے بعد ابھی جو بچے نے حفظ کیا ہے اس نے 9 ماہ میں کیا. ایک بچہ ہمارے پاس 2nd ایئر کر کے آیا تھا منصیرے سے, اس نے 11 ماہ میں حفظ کیا. تو یہ میں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچہ ہمارے پاس 7 سال کا آتا ہے, وہ اسکول نہیں پڑھا ہوا, تو ہو سکتا ہے 3 سال لگائے, 3 سال کے بعد یہ بچہ 10 سال کا ہو جائے گا. 10 سال کے بعد یہ بچے کو ہم تو KG میں تو نہیں بٹھا سکتے, کیونکہ بچے کی عمر بڑھ جاتی ہے یا 1 کلاس میں نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ 5ویں کی شرط مدارس نے اس لیے لگائی ہے کہ اس بچے کا آگے مستقبل دیکھنا ہوتا ہے. اس بچے کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ یہ بچہ حفظ کے بعد اسکول کی لائن میں جانا چاہے تو جا سکے, مدرسے کی لائن میں جانا چاہے تو تب بھی جا سکے. تو بہرحال یعنی کہ عصری تعلیم کا انتظام جو ہے نا, یہ مطلب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 ٹیچر آتے ہیں کہ جو مطلب بچوں کو اسکول کے ساتھ تعلیم کے ساتھ اٹیچ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بنیادی مضامین جو ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں.